وہ کسی نے کہا تھا اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں. روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں. آج وقت ہے, آج توبہ کا در کھلا ہے. مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا. یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو. یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو. یہ بڑھاپا, یہ جو ہے وہ ڈھلتی جوانی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا, پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں. حضرت اسرائیل نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو پہلے ضرور بتاؤں گا. ایک عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں. کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا, پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا. تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجا. حضرت اسرائیل عرض گزار ہوئے, حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی, یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو عجز بہت پسند ہے. یہ باتیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو میرا صرف وجدان ہی نہیں کہتا بلکہ جو میری آنکھوں نے جس کا مشاہدہ کیا ہے. اچھا, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے. وہ ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ میری قبر پکی نہ بنانا اور کوئی عالی شان مزار نہ بنانا. اس بات پہ زور دیتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ میری کرامات کو نہ بیان کرنا, ایسی گھڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا. ہم نے اپنے والد گرامی کی قبر تو پکی نہیں بنائی لیکن ان کے فکر کو پختہ کر کے تھاما ہے. ہم نے ان کا عالی شان مزار تو نہیں بنایا لیکن یہ مرکز مصطفیٰ ان کے مزار نور پر جو کہ کچا ہے رحمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے انشاءاللہ. تو قبر کچی ہے لیکن ان کا پیغام پختہ کیا. تو یہ بہت تاکید کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے اور بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہتے تھے. اور میں بھی بار بار یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ماننے والوں اور محبت کرنے والوں اور بالخصوص اولاد جو ہے وہ اس فکر کو اچھی طرح سیکھ لے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس فکر کو کس طرح پھر اختیار کیا گیا اور آگے ہم نے اسی فکر پہ گامزن رہنا ہے. میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں, میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. تو بزرگوں کا ذکر جہاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور میں اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ کو ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں الحمدللہ جو 100% سچ بھی ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں ایسی باتوں کو بیان کرنے سے منع ہی کیا تاکید سے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد گرامی بعض اوقات میں درس قرآن سے آتا تھا تو یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے تو نہیں مانگتے. تو میں کہتا کہ ابا جی میں آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کیسے مانگتا ہوں. وہ بار بار کبھی کبھی 10 دن بعد کبھی مہینے بعد بھی ایسا ہوتا. میں کہتا کیسے میں مانگ سکتا ہوں, اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے بڑا دیا ہے تو مجھے مانگنے کی ضرورت کہ اللہ بن مانگے یہ عطا کر رہا ہے. جمعۃ المبارک کا دن تھا اور میں درس قرآن پہ تھا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اس حالت میں اس دنیا سے اٹھایا کہ وہ میرے پہ راضی تھے اور میری ڈیوٹی درس قرآن کی جو انہوں نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. وہ خوش تھے. اس مرکز کی پہلی اینٹ انہوں نے رکھی تھی اور آج یہ مرکز تکمیل کے مراحل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اس وقت جب انہوں نے ہمیں بہت ساری دعائیں دی تھی اور یہاں رونقیں ہوں گی اتنا کچھ ہوگا, اس وقت ظاہری اسباب نہیں تھے لیکن ان کی بصیرت کی آنکھ یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی. اور آج یہ ہجوم عاشقاں, یہ محبتوں کا عالم اور یہ پیار کی کیفیت, یہ یقیناً ان کی دعاؤں کا ثمر ہے.